لا شريك له ولا نظير له ولا فرق له ولا فريق له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز مکرم عزیز مخلص موحد بھائیوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے قسم کے بھی لوگ ہیں، سال کے اندر ہر فرقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر جماعت کے لیے کچھ مخصوص دن اور مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں. مثلا یہودیوں کو دیکھ لو، ان کے لیے بھی اپنے خاص دن ہیں جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں. نصارہ کو دیکھ لو، وہ بھی اپنے مخصوص ایام میں خوشیاں مناتے ہیں. خلاصہ یہ کہ دنیا کے جتنے فرقے، جتنے مذہب، جتنی جماعتیں، حتیٰ کہ اگر کوئی خدا کے وجود کے منکر بھی ہیں، وہ بھی سال کے اندر کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں خوشیاں مناتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سال میں ان کو 2 دن عطا کیے گئے جن میں وہ خوشی مناتے ہیں. ایک یکم شوال کو جس خوشی کا نام عید الفطر، اور دوسری حج کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو جس کا نام عید الاضحیٰ. یہ 2 موقع ہیں جن میں مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خوشی کس بات کی مسلمان مناتے ہیں؟ کون سی خوشی ان کو آئی ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے خوشبوئیں لگا کے، نئے کپڑے پہن کے، خوش ہو کے سیویاں کھانے پکانے، بہترین کھانے بناتے ہیں؟ آخر ان کو کس بات کی خوشی ہے اور کس وجہ سے یہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو خوشی منانے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا. اس مہینے کے اندر لوگوں نے نمازیں پڑھی، لوگوں نے صدقات کیے،
لوگوں نے زکاتیں دی، لوگوں نے عید الفطر دیے، لوگوں نے تراویح پڑھی، لوگوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، لوگوں نے ذکر و اذکار کیا، کئی لوگوں نے اس مہینے میں اپنے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرایا، ساری زندگی کا کھاتا صاف کرایا، کئی لوگوں کو بھٹکے ہوئوں نے راستہ دیکھا، کئی لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا، کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ خوشی ہوئی ہے مسلمانوں کو کہ جن کو سارا سال عبادات کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں اس نے بھی عبادت کی، رب کے کہنے پہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، رب کو یاد کیا، ساری دنیا کی مصروفیت کو پیچھے چھوڑا، اس کی پھر شکرانے کے طور پہ عید مناتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہوا تو نے یہ مہینہ ہماری زندگی میں لایا۔ تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ عید کی خوشی اس کے لیے ہے کیونکہ یہ عید کی خوشی ہے رمضان کی عبادت کی وجہ سے۔ تو جس نے رمضان میں عبادت کی اس کے لیے تو خوشی ہے، کیونکہ خوشی کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب جس آدمی نے عبادت نہیں کی، رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اپنے گناہوں کا کھاتا صاف نہیں کرایا، تو اس کے لیے خوشی کیا؟ اس کے لیے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا اور لعنت کی بد دعا ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے اندر اللہ سے اپنا کھاتا صاف نہیں کرایا اس کے لیے عید الفطر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے۔ تو اللہ نے یہ بد دعا دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ بد دعا دی، اللہ کے پیغمبر نے آمین کہی۔ تو اس آدمی کے لیے کون سی خوشی ہے؟ بہرحال خوشی مناتے ہیں سارے کے سارے مسلمان، لیکن مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی خوشی کے اندر فرق ہے۔ دونوں ایک جیسی خوشی نہیں مناتے، کیونکہ مسلمانوں ان کی غیر مسلموں کی خوشی کیا ہے؟ جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، جو دل کرتا ہے کہتے ہیں، جو جی میں آیا کھایا پیا چلا پھرا اٹھا بیٹھا۔ ان کی خوشی کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں۔ جن کے اندر گانے بھی چل رہے ہیں، ناچ بھی چل رہے ہیں، جن کے اندر لوفری بھی چل رہی ہے، عیاشی بھی چل رہی ہے، شرابیں بھی چل رہی ہیں، یہ غیروں کی خوشیاں۔ خوشی کا دن مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن ان کی خوشی اس طرز پہ نہیں ہے جس طرح ان کی خوشی ہے۔ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے خوشی کا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے حد بندی کر دی ہے، خوشی کی میعاد مقرر کر لی ہے کہ اس حد کے اندر آپ نے رہ کے خوشی کر دی ہے۔ تو دیکھیں اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، اسلام خوشی کی ایک باڑ دیوار اور حد مقرر کرتا ہے کہ یہ میری حد ہے، اس کے اندر رہ کر خوشی کرو۔ اسلام مسکرانے سے منع نہیں کرتا، اسلام ایسا مسکرانا سکھاتا ہے جو کسی کے رونے کا سبب نہ بنے۔ اسلام دنیا کے فائدے یہ بند نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے فائدے بتاتا ہے جو دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، آخرت کے اندر بھی فائدے ہیں۔ اب آخری بات تمہید کے طور پر کہ عید کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کی اس عید کو، اس خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی تین وجوہات ہیں۔ عید کا لفظی معنی ہے لوٹ کر آنا، چونکہ یہ دن بھی ہر سال لوٹ کر آتا ہے، ایک سال یکم شوال کو، اگلے سال پھر، اگلے سال پھر، تو اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں، ایک مطلب۔ اور دوسرا اس کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بار بار اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف لوٹتی ہیں۔ نماز پڑھی، دعا کی، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کی، اللہ کی رحمت بزرگ کو پھر ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں بندے کی طرف۔ تو اس رحمت اور برکت کی وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو سارا سال مصروف رہا اس مہینے کے اندر وہ بھی اللہ کے گھر میں آ گیا، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آیا، وہ بھی اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آیا۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ خوشی جو دی گئی ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ تو عید کو عید کہنے کی گویا کی تین وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود یہ دن لوٹ کر آتا ہے، اندر رکھ دیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دن لوٹ کر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ اب یہ خوشی کب سے شروع ہوئی ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے نہیں بنا لی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ خوشی دی ہے۔ اندازہ لگائیے، حدیث میں آتا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ
قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اس ہجرت کے بعد مدینہ والوں کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کو دیکھا، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، مدینہ والے 2 دن خوشی کرتے تھے اور ان دنوں کے اندر لہو و لعب ہوتا تھا، ان کی خوشیاں منانے کا دن ہوتے تھے۔ جیسے کہ مدینہ والے اللہ کے پیغمبر مدینہ آئے، مدینے والے سال کے اندر 2 دن خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ما یومان، یہ 2 دن کیا ہیں، ان میں کس قسم کی خوشیاں مناتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو بتا دیا گیا، کننا نلعب فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ یہ 2 دن بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر مشرکین مکہ ہمیشہ سے خوشیاں مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قد ابدا لکم خیرا منہما، مسلمانوں اب تم نے مشرکین مکہ کی طرز پہ خوشیاں نہیں منانی، جس طرح مشرکین مکہ لعب و لعب کرتے تھے، جس طرح وہ کھیل کود اور تماشے کرتے تھے، بے پردگیاں ہوتے تھی، تم نے اس طرز پہ خوشیاں نہیں منانی، بلکہ اللہ نے تمہیں ایسے 2 دن دے دیے ہیں جن کے اندر تم نے خوشیاں منا کے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جو 2 دن خوشیوں کے دیے ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے، ان کے اندر بڑی اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات یعنی کہ شب عید ہوتی ہے، اس دن اللہ رب العزت آسمانوں سے سارے کے سارے اکثر فرشتوں کو دنیا میں نازل کرتے ہیں، وہ ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک کونے میں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک گلی میں، محلے میں، بازاروں میں، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے رب العالمین کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں آج تمہارا وہ دن ہے، بڑی رب کی مغفرت کا دن ہے، اللہ کی بخشش کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، او اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی بخششوں کو لے لو۔ یہ اعلان کرتے ہوئے صبح ہو جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو پھر فرشتے سارے کے سارے اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں یہ تمہاری مزدوری کا دن ہے، یہ تمہاری نیکیوں کے بدلے کا دن ہے، یہ تمہاری عبادتوں کے انعام کا دن ہے، او مسجد کے اندر اور رب کے دروازے پہ اپنے انعام وصول کر جاؤ۔ سارے کے سارے بندے جب عید پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اس کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے یہ بتاؤ اگر کسی نے کسی آدمی کو مزدوری پہ رکھا ہو، تنخواہ پہ رکھا ہو، جب وہ آدمی اپنا پورا کام کر لے، مزدوری بھی پوری کر لے تو مالک کو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ الہ العالمین جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، کام کرنے والا اپنا کام کو پورا کر لے تو مالک کا حق یہ بنتا ہے کہ اب اس کو اس کی مزدوری بھی دے دے، اس کی تنخواہ بھی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں تو پھر سن لو، میرے بندوں نے سارا مہینہ میری مزدوری کی ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے میری عبادت کی مزدوری کی، اپنی نیند کو چھوڑ کے میری تلاوت کی مزدوری کی، اپنی تجارت کو چھوڑ کے میرے نام پہ صدقات خیرات کیے۔ جب میرے بندوں نے میری مزدوری کی ہے تو میں تو دنیا والوں کے مالکوں میں سب سے ارحم الراحمین ہوں۔ آج عید کا دن ان کی مزدوری کا دن ہے، میں ان کو مزدوری یہ دیتا ہوں کہ ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور ان کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہوں۔
لیکن وزیر آباد والوں تم جانتے ہو کہ مزدوری اس کو ملتی ہے جس نے مزدوری کی ہوتی ہے، مزدوری اس کو ملتی ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے، مزدوری اس کو ملتی ہے جس نے اپنا خون پسینہ بہایا ہوتا ہے، مزدوری اس کو ملتی ہے جس نے اپنا خون پسینہ کر کے محنت کی ہوتی ہے۔ جس نے محنت نہیں کی، جس نے مزدوری نہیں کی، جس نے کوشش نہیں کی، اس کو مزدوری نہیں ملتی۔ جب یہ اللہ کی مزدوری کا دن ہے تو یہ عید کی خوشی، یہ مغفرت کا پروانہ، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس آدمی کو ملے گا جس نے رمضان المبارک میں اللہ کی مزدوری کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کے سامنے رویا، اپنے آنسو بہائے۔ اس آدمی نے مزدوری کی ہے، یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب وہ اچھے کپڑے پہنے اس کا تو حق بنتا ہے، وہ خوشیاں منائے اس کا تو حق بنتا ہے، وہ خوشبوئیں لگائے اس کا تو حق بنتا ہے، وہ خوشی کے نغمے گائے اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس نے اللہ کی مزدوری کی ہے، اس کو خوشی مل گئی ہے۔ لیکن جس آدمی نے سارا مہینہ ایسے گزار دیا، غفلت میں گزار گیا، عبادت بھی نہیں کی، راتیں اسی طرح لعب و لعب میں، دن اسی طرح بازاروں میں، نہ قرآن کی فکر، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مبارک دن میں خوشی منائے، اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مبارک دن کے اندر اچھے کپڑے پہنے اور پھر چلے پھرے اور خوشیاں کرے۔ اس کی خوشی تو ایسے ہے جیسا کہ کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر، گند کے اوپر خوبصورت لیبل لگا دیا جائے، کسی پیتل کے اوپر، گندگی کے اوپر سونے کا اگر غلاف چڑھا دیا جائے تو وہ سونا نہیں بن جاتا۔ دل کے اندر اسی طرح گناہ ہے، دل کے اندر اسی طرح اللہ کی نافرمانی ہے، رمضان کے اندر اسی طرح اگر اللہ کی بغاوت ہے تو اندر جب گندگی ہے تو سفید کپڑے پہن لینے سے اس کی خوشی خوشی نہیں بن جاتی، خوشبو لگا دینے سے اس کے اندر کی خوشبو، اندر کی میل ظاہر نہیں ہو جاتی، گناہوں کی اسی طرح بدبو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اسی بات کو شاعر نے بڑے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید لیکن العید لمن خاف الوعید۔ لوگوں عید اس آدمی کی نہیں ہوتی جس نے نئے کپڑے پہن لیے، اس آدمی کی نہیں ہوتی جس نے کاٹن کے سوٹ لگا کے خوبصورت کپڑے پہن کے عیدگاہ میں آ گیا، اس کی عید نہیں ہوتی۔ لیکن العید لمن خاف الوعید، عید تو اس آدمی کی ہوتی ہے جس نے رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے رمضان کے مہینے میں آخرت کے دن کی تیاری کر لی، جس نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وہ دن کو یاد کیا کہ جب رب کے سامنے بھی میں نے کھڑا ہونا ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، لیس العید لمن تبختر بالعود، انما العید لمن تاب لا جود۔ لوگوں عید اس آدمی کی نہیں ہوتی تبختر بالعود، جو کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے بڑا تکبر کے انداز میں چلتا ہے، جو بڑی خوشبوئیں لگا کے خوشبو کی مہک جس کے وجود سے آ رہی ہوتی ہے، اس کی عید نہیں ہوتی، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ اللہ عید کس کے لیے ہے؟ شاعر کہتا ہے انما العید لمن تاب لا جود، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے رمضان میں توبہ کی، ایسی پکی توبہ کی کہ جو رمضان میں ترتیب رہی اسی ترتیب پہ قائم رہا، جس طرح رمضان میں باتیں کی اسی طرح سارا سال میں باتیں کرتا رہا، جس طرح رمضان میں نماز کی پابندی کی اسی طرح باقی دنوں میں بھی نماز کی پابندی کرتا رہا، جس طرح رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کو اپنے کاموں پہ، اپنی تجارت پہ، اپنی مصروفیات سے مقدم رکھا، اسی طرح اگر باقی دنوں میں بھی مقدم رکھا۔ انما العید لمن تاب لا جود، اصل عید تو اس آدمی کی ہے۔ آگے کہتے ہیں لیس العید لمن رکب بالمطایا، لیس العید لمن رکب المطایا لیکن العید انما العید لمن ترک الخطایا۔
لوگوں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے سے عید نہیں بن جاتی. جس نے لینڈ کروزروں میں پھرتا ہے, بڑی بڑی بائک اور کاروں میں پھرتا ہے, بڑی بڑی کوٹھیوں کو سجا لیا, گھر کے اندر لائٹنگ کر لی, بڑے کیک کاٹ لیے, بڑے عمدہ عمدہ کھانے بنا لیے. لیسن عید اس آدمی کی عید نہیں ہے کہ اس آدمی کی عید ہے. شاعر کہتے ہیں انما العید لمن تاب لا جود, انما العید لمن ترک الخطایا. عید تو اس آدمی کی ہے جس نے گناہوں کو ترک کر دیا, اس آدمی کی عید ہے جو اللہ رب العزت سے معافیاں مانگ کے جس طرح پہلے گناہوں کا صفایا کر دیا, اسی طرح قیامت تک گناہوں سے توبہ کر لی. اس آدمی کی عید ہے, ہر آدمی کی عید نہیں ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ علی المرتضی اے شیر خدا, اے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی, یہ بتاؤ یہ تو خوشیوں کا دن ہے, لوگ تو اس دن کے اندر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں. اللہ کے حضرت علی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری باتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. عید تو اس آدمی کی ہوتی ہے جس کی باتیں قبول ہو گئی, جس کی تراویح قبول ہو گئی, جس کی رمضان کی باتیں قبول ہو گئی, جس کی باتیں قبول ہو گئی, اس کے لیے تو عید کا دن ہے, دوسروں کے لیے عید کا دن نہیں ہے. سارے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے, لوگ عید پڑھ کے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں, یہ کہنے کے لیے کہ چلو سب سے پہلے جاتے ہیں, عمر فاروق کو عید مبارک کہتے ہیں. اسے ایک یہ بھی سمجھ آئی کہ عید مبارک کہنا جائز ہے. جو لوگ سپیشل گھر سے جا کر امیر المومنین کے دروازے پہ جا رہے ہیں, عید کے بعد یہ جو گلے عید مبارک کہتے ہیں کافی حد تک جائز ہے. اچھا خیر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ مل کے حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ جاتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ چلو امیر المومنین کو عید مبارک کہتے ہوئے خوشیوں بھری دعائیں لے کے دعائیں دے کے گھر چلے جائیں گے. جاتے ہیں, دیکھتے ہیں گھر کا دروازہ اندر سے لاک ہے, پہلے تو کبھی نہیں لاک ہوا. کہتے ہیں کہ آج کا دن کیا ہو گیا ہے, کان لگا کے سنتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. سارے صحابہ بار بار دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ امیر المومنین یہ کیا ہو گیا ہے, ساری دنیا تو خوشیاں منا رہی ہے, آپ کو بھی اس دن میں خوشی منانی چاہیے, لیکن ہم آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں ھذا یوم العید ام یوم الوعید. لوگوں یہ یا تو عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے, یا خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن ہے, یا کامیابی کا دن ہے یا ناکامی کا دن ہے, یا عزتوں کا دن ہے یا ذلتوں کا دن ہے. عزتیں اس کی ہیں جس نے رمضان میں تراویح پڑھی, جس نے رمضان میں باتیں کی, جس نے باتیں نہیں کی یا باتیں تو کی لیکن باتیں قبول نہیں ہوئی, اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے, اس کے لیے وعید اور اللہ رب العزت کی ڈانٹ کا دن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے یہ عید ہے یا وعید ہے. میں اللہ سے زاروں قطار رو کے یہ دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ اس دن کو میرے لیے عید کا دن بنانا ہے, وعید نہیں بنانا. اور اس موقع پہ صرف مسلمان, اسلام صرف خود خوشیاں کرنے کا اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا کہ چلو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کو اللہ نے دیے ہیں تو پھر عید میں آپ خود تو خوشیاں کریں, بہترین کپڑے پہنے, لیکن آس پاس پڑوسی, آس پاس یتیم کے بچے, غریب کے بچے, ہو سکتا ہے آپ نے تو نئے کپڑے پہن لیے, کسی کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو, کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, کسی کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہ ہو. اللہ کے پیغمبر دوسروں کی خیر رخائی کا بھی درس دیتے ہیں کہ لوگوں صرف خود خوشیاں نہیں منانیاں بلکہ دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا ہے. اور لوگوں کو شریک کر کے دکھایا کہ ایسے شریک کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں, عیدگاہ کی طرف, میدان کی طرف عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے بچے محلے کے کھیل رہے ہیں, بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر سے عید پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں گلی محلے کے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، اپنے کھیل کے آلات سارے کھلونے ہاتھ میں لیے ہیں، ساتھ ایک بچے کو دیکھتی ہیں، وہ بچہ بھی ایک کونے میں رو رہا ہے جس کے وجود پہ نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ اس کے پاؤں میں جوتے ہیں، نہ اس کا چہرہ دھلا ہوا ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر چلے جاتے ہیں اس بچے کے پاس، پوچھتے ہیں کہ بچہ کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، چل تو بھی اس کے ساتھ جا کے کھیل۔ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری خوشیاں کس بات کی، میرا تو باپ فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، آج میرا بھی باپ ہوتا تو میں انگلی پکڑ کے اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا، میری بھی ماں ہوتی آج مجھے وہ نہلاتی، مجھے عیدگاہ کی طرف لے جاتی، میری ماں ہوتی وہ بھی میرا سر دھلا کے اس کے اوپر تیل لگاتی، میرا کنگھی کرتی اور مجھے مسجد کے اندر بھیج دیتی، آج نہ میری ماں ہے جو کپڑے پہنا ہے، جو نئے جوتے لے کے دے، نہ میرا باپ ہے جس کی انگلی پکڑ کے آج میں عیدگاہ کی طرف ہوں، تو میری خوشیاں کس بات کی۔ سارے صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس بچے کو اٹھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، بچے کو نہلاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، سر کے اوپر تیل لگاتے ہیں، پھر انگلی پکڑ کے لے آتے ہیں مسجد کی طرف۔ ساتھ بچے سے پوچھ رہے ہیں اے بچہ آج یہ بتا اب تو خوش ہے کہ نہیں، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ تیرے باپ کی جگہ ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ تیری ماں کی جگہ ہو، فاطمہ الزہرا تیری بہن ہو، اور حضرت حسن حسین وہ بھی تیرے بھائی ہوں، اور علی المرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیرا چچا ہو، کیا وہ بھی تیرا بھائی ہو، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ نہیں۔ وہ بچہ سمجھ گیا کہ اتنا عظیم شخصیت، اتنی محسن شخصیت، اتنی احسان کرنے والی شخصیت محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو باپ بن کے باپ کا کردار نبھا رہا ہے یہ میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اس وقت سے مجھ سے خوش نصیب بچہ کوئی نہیں، ان کے اپنے باپ تو ہیں لیکن میرے باپ محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی اپنی مائیں تو ہیں لیکن ام المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی بہنیں اور بھائی تو ہیں لیکن فاطمہ الزہرا حسن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے چچے تو ہیں لیکن علی المرتضی جیسے چچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج میرا باپ ہوتا تو شاید میں بھی اپنے باپ کے ساتھ آ رہا ہوتا، لیکن میرا باپ جب شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا ہے تو آج مجھے امام الانبیاء جیسی شخصیت نصیب ہو گئی ہے۔ یہ فضیلت تو اسلام صرف ہمیں خود خوشیاں منانے کا درس نہیں دیتا، دوسروں کو بھی اس خوشیوں میں شریک کرنے۔ اور پھر عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کے اندر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب آئے تو یہ تکبیر پڑھتا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کی دعائیاں دیتا ہوا جس گلی میں آئے اللہ اکبر کی صدا ہو، جس گلی سے مڑے اللہ اکبر کی صدا ہو، مسجد کے اندر پہنچے اللہ اکبر کی صدا ہو، جب خطبہ پڑھا جائے تب بھی اللہ اکبر کی صدا ہو، تکبیر کی جائے تب بھی اللہ اکبر کی صدا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بلند گاڑی سے گزرے اس کی گاڑی سے متاثر نہ ہو بلکہ یہ کہو کہ اس کی گاڑی چھوٹی اللہ سب سے بڑا ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ یہ سب سے بڑا آدمی ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کسی کی خوشبوؤں کی مہک ہے اس کی خوشبو سے متاثر نہ ہو بلکہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی وجہ سے حکم ہے کہ جس گلی کے اندر سے آتے ہو دوبارہ اس گلی سے واپس نہیں جانا بلکہ دوسری گلی سے ہو کے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گلی کے اندر تو تم نے اللہ اکبر کی صدائیں دے دی ہیں اور دوسری گلی کے اندر بھی پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تمہاری باتوں کے لائق، تمہاری خوشیوں کے لائق، تمہاری مبارکوں کے لائق، تمہاری خوشیوں میں برکتیں دینے کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح رمضان میں باتیں اللہ کی ہیں، رمضان کے بعد بھی باتیں اور معبود رب کو ماننا ہے۔ یہ اللہ اکبر کے صدا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان گلے ملتے ہیں، گلے ملنے کے ساتھ کہتے ہیں عید مبارک
عید مبارک کا مطلب ہے اللہ تمہاری اس خوشی میں برکتیں دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ برکتیں دینے والے ذات رب کی ہے. سورۃ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں دینے والی ذات وہ ہے بیدہ الملک، کائنات کی ایک ایک چیز، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کا ایک ایک حرف، کائنات کی ایک ایک ریت کا ذرہ بیدہ الملک رب کے ملک میں ہے، رب کے اختیار میں ہے. تو یہ عید ہے، اس کو عید کہتے ہیں. عید ہے خوشی کا دن، اور مسلمانوں کی خوشی کے لیے ایک لمٹ اور حد مقرر کرتی ہے. اور آخری بات کہ اب رمضان ختم ہوا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا تو نماز کی فرضیت بھی گئی. رمضان کے ساتھ ان کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، رمضان کے ساتھ ان کی تلاوتیں بھی چلی جاتی ہیں. رمضان کے ساتھ جس طرح پہلے گناہوں کو چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں بس اب اجازت مل گئی ہے. لوگوں رمضان کیا ہے؟ نماز کی فرضیت نہیں گئی. رمضان کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے منع نہیں کیا گیا. رمضان کیا ہے؟ عبادت سے منع نہیں کیا گیا. رمضان کیا ہے؟ گانے کی اجازت نہیں ملی. رمضان کیا ہے؟ تجارت میں ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ملی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کیا تو بس اب اجازت ہے، جو مرضی آؤ کرو، جو مرضی آؤ پھرو، جہاں مرضی آؤ کرو. یہ اجازت نہیں ملی. صرف رمضان کیا ہے؟ رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس یہ مہینہ عبادتوں کا اس کے بعد بس. رمضان اس لیے آیا تھا کہ اب اسی طرز پہ تم نے چلنا ہے، اسی طرز کے تم نے زندگی گزارنی ہے. اور دوسری بات، رمضان ہمیں یہ بھی سبق سکھا کے جاتا ہے کہ تمہاری مجبوریاں اگرچہ ہوں گی اس کے باوجود تم عبادت کر سکتے ہو. آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹائم نہیں ہوتا کاروبار کا، رمضان میں تو ٹائم نکل آتا ہے. آگے پیچھے دکان پہ ہوتے ہیں، رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن باقی پوچھو کہتے ہیں بس دکان سے ٹائم ہی نہیں ملتا. تو رمضان کے اندر جب 5 وقت کا اگر ٹائم مل گیا تو اس کا مطلب ہے باقی 11 مہینے بھی مل سکتا ہے. رمضان کے اندر اگر کاروبار میں ڈنڈی مارنے کے بغیر تجارت ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈنڈی مارنے کے علاوہ ایمانداری سے بھی تیری تجارت ہو سکتی ہے. رمضان کے علاوہ گناہ کے بغیر اگر تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی 11 مہینے بھی تیرا گزارا ہو سکتا ہے. یہ رمضان المبارک ہماری ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں، اور 11 مہینے ہم نے اسی چارج پہ رہنا ہے انشاءاللہ، اسی ٹریننگ پہ رہنا ہے، اسی طرح باتیں کرنی ہے. مساجد کو ویران نہیں کرنا کہ رمضان کے اندر مساجد آباد پھر اس کے بعد ویران. مساجد ویران، مساجد کو جو ویران کرتا ہے اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. مساجد اگر ویران ہے تو اس کا دل آباد نہیں ہوتا. مساجد کے اندر اگر رونق نہیں ہے تو اس کے گھر میں کبھی رونق نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے گھروں میں سکون اور خوشیاں لائے گا. آخر پہ مختصراً عید کا طریقہ. عید کے اندر اللہ اکبر کی صدا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ اکبر کی صدا سب سے زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی آپ نے رب کو نہیں بھولنا. سب سے زیادہ اللہ اکبر کی صدا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس صدا کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے. اسی وجہ سے نماز کے اندر بھی 6 تکبیریں زائد رکھی گئی. 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر. پہلی تکبیرات میں سورۃ الفاتحہ سے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے، یعنی کہ جو سورت پڑھتے ہیں اس کے بعد. یعنی کہ جب سب سے پہلے امام کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ثنا پڑھیں گے ولا الہ غیر اللہ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح الحمد سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورۃ یہ رکعت مکمل ہو جائے گی. یعنی کہ ثنا کے بعد اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری میں باندھ لینے ہیں. اس طرح پہلی رکعت مکمل، اور دوسری رکعت کے اندر اسی طرح ہوگی سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورت. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، لیکن اس کے اندر خیال کرنا ہے 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے ہیں. پہلی رکعت کے اندر کتنی میں ہاتھ چھوڑے؟ 2 میں ہاتھ چھوڑے اور تیسری میں باندھ لیے. لیکن دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے ہیں اور چوتھی کے اندر رکوع میں چلا جانا ہے. یہ عید کا طریقہ ہے. عید پڑھتے ہیں، عید کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ سننا واجب ہے.